آج 5 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں علی عابد اور میں ہوں سعدیہ قوس۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو کورونا ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو کورونا ہو گیا ہے اور ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد مریم نواز نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کو کورونا ہو گیا ہے۔ نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پیغام میں بتایا ہے کہ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کو کورونا ہو چکا ہے اور ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد مریم نواز نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دی مریم نواز، جو کہ جلسوں اور جلوسوں میں بھی پہنچ رہی تھیں۔ بڑی تعداد میں آس پاس ان کے لوگ ہوتے تھے اور اب فائنلی ان کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو کورونا ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پیغام میں یہ بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو کورونا ہو گیا ہے اور ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد مریم نواز نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں پی پی 38 پر ضمنی انتخاب پولنگ کا وقت ختم ہو گیا۔ اب ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے احسن سلیم اور نون لیگ کے چودھری طارق سبحانی مد مقابل ہیں۔ سیالکوٹ میں پی پی 38 میں ضمنی انتخاب پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے ریحان نسیم سے۔ ریحان، پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجموعی طور پر کیا صورتحال رہی پورا دن؟ جی بالکل، پولنگ کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ جو ووٹرز پولنگ اسٹیشن کے اندر تھے انہیں صرف ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے اور بیشتر جو پولنگ اسٹیشن وہاں گنتی کا جو عمل ہے وہ بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ مجموعی طور کی صورتحال کی بات کروں تو آج مجموعی طور پر صورتحال بڑے اور امن طور پر پولنگ کا عمل سر انجام پایا ہے۔ اکا دکا کو واقعات ہوئے ہیں۔ دفعہ 144 کی ہلاکت ہوئی ہے جس کی 5 افراد کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے۔ باقی صورتحال صرف بارش کی وجہ سے تھوڑا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے۔ صبح 2 بجے تک تو موسم بڑا خوشگوار تھا، ووٹرز کی بڑی تعداد نے پولنگ اسٹیشن کا رخ کیا، لیکن 2 بجے کے بعد جو ہی موسلادھار بارش شروع ہوئی تو ووٹرز بھی اپنے گھروں تک محدود ہو گئے اور اس کے بعد ووٹرز انتہائی کم جو ہے نا انہوں نے پولنگ اسٹیشن کی طرف آئے، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ جو ہے نا اس کے باوجود ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ بہتر رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خواجہ ریحان آپ کا۔ اور اب بات کریں گے اسلام آباد کے بھیگے موسم کی۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے باعث گھروں اور پلازوں میں داخل ہونے والا پانی نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ عمارتوں کی بیسمنٹ، نالوں کی صفائی اور سڑکوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے یاسر نصر۔ جی بالکل، اس وقت میں E11-2 میں موجود ہوں۔ یہ وہ ایریا ہے جس میں صبح جو نالا ہے، نالے کی وجہ سے پانی سارا یہاں داخل ہو گیا تھا اور اس وجہ سے اب ریسکیو کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ساتھ ساتھ یہ جو ایریا آپ کو اگر کیمرہ مین ہمارے دکھائیں تو ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ موجود ہیں، MCI کی جو ٹیمیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا جو ہے پانی نکالنے کا عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ MCI کی ٹیمیں اور جو دیگر ٹیمیں ہیں وہ پانی نکالنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جتنا بھی ایریا ہے اگر دور تک آپ دیکھیں تو ان میں سارے لمبی لائنوں میں پلازے ہی موجود ہیں۔ ان پلازوں کی بیسمنٹ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمام کی تمام جو ہیں وہ پانی سے بھری ہوئی ہیں اور اب 3 یا 4 پلازے ایسے ہوں گے جن کو مکمل طور پہ وہاں سے پانی نکال دیا گیا ہے۔ باقی کی کلیئرنس کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اس طرح مجموعی طور پہ یہاں E11 میں جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں، MCI کی ٹیمیں ہیں، CDA کی ٹیمیں ہیں، اسلام آباد انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں، پاک آرمی کے جو جوان جو صبح سے موجود تھے وہ اس سارے ریسکیو کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں اور اب پانی نکالنے کا عمل جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی رسپانس سیٹ اپ یہاں MCI کی طرف سے بنایا گیا ہے جو اس ساری چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہا ہے اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس ساری، کیونکہ مستقبل میں جب بارشیں اگلے 2-3 میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بھی پیشگی انتظامات جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ جی اسلام آباد میں بارش نے تباہی مچا دی، کچی آبادیاں شدید متاثر ہوئیں، شہریوں کا قیمتی سامان برباد ہو گیا۔ شہریوں نے برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے کو نقصان کی بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عدیل سرفراز۔ اسلام آباد میں الصبح ہونے والی بارشوں سے
काफी ज्यादा तबाही मची है। हम इस वक्त मौजूद हैं F7 सेक्टर की एक कच्ची आबादी में, जिसको फ्रांस कॉलोनी भी कहा जाता है, और यहाँ पर बारिश का पानी आने के बायस लोगों के घरों में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये घर मेरी बाईं जानिब आपको कैमरामैन रहमान दिखा सकें, काफी जो है शिद्दत से यहाँ पर पानी आया है, प्रेशर से, और घर के जो कोने कोने तक पानी गया है और घर का जो सामान है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। यही सूरत हाल दाईं जानिब के इस घर की है। जो बिस्तरे हैं वो बाहर रख दिए गए हैं, और जो बच्चियों के लिए बताया जा रहा है जो जहेज तैयार किए गए थे वो भी तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और ये लोग अब परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कि जिंदगी भर की जो जमा पूंजी थी, जो हमने जोड़ा था, गरीब लोग हैं वो अब दोबारा कैसे जोड़ेंगे। हुकूमत की जानिब से ताहाल यहाँ पर कोई भी नहीं आया, कोई इनसे ये पूछने के लिए नहीं आया कि आपका नुकसान हुआ है और इसकी हम भरपाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक ये नाला है, और ये नाले का जो लेवल है वो यहाँ तक आया, और ये सारा पानी जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कीचड़ नजर आ रहा है, और लोग अब अपनी मदद आपके तहत इस जगह को साफ कर रहे हैं। यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा या फिर इंतजामिया की जानिब से कोई शख्स अभी तक पूछने के लिए नहीं आया कि आखिर ये क्यों कर हुआ है और कैसे हुआ है। जी, रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह मामूल पर आना शुरू हो गई है। मूसलाधार बारिश के बायस इस नाले में तुगयानी आ गई थी, जिस पर हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। मजीद बताएंगे रावलपिंडी से उस्मान मुजफ्फर। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में बारिश के बाद जो सूरत हाल पेश आई, उसके बाद नाला लई में जो लेवल था वो शदीद हद तक उसमें इजाफा हुआ। तकरीबन 3 साल कबल ये इजाफा देखा गया था नाला लई में। आज नाला लई खटारियां के मुकाम पर 21 फुट तक इसका लेवल चले गया, और ग्वाल मंडी के मुकाम पर 19 फुट तक रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद हंगामी सूरत हाल नाफिज की गई जिला इंतजामिया की जानिब से। वासा हुकाम का कहना था तकरीबन 40,000 क्यूसिक का जो रेला है वो ग्वाल मंडी और खटारिया के मुकाम से नाला लई में से गुजरा है, और उसके बाद यहाँ पर जो मुकामी लोग थे, जो ताजिर थे, उनको कहा गया कि वो एहतियाती इकदामात उठाएं और जो उनकी कीमती अशियां हैं उनको वो जो है दूसरी जगह मुंतकिल करे। इसके बाद पाक फौज को भी तलब किया गया। पाक फौज, रेस्क्यू 1122, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वासा और दीगर हुकाम यहाँ पर पहुंचे, जबकि शेख रशीद अहमद खुद यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने मुआयना किया। लेकिन नाला लई जो है उसको कुशादा किया गया था, जिसके बाद अल्लाह का शुक्र हुआ कि किसी किस्म का जो पानी था वो घरों में दाखिल नहीं हुआ। ना ही जो यहाँ पर मुख्तलिफ नाला लई के साथ बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, हब भी, बिजनेस हब भी कहा जा सकता है रावलपिंडी के, उनको वहां पर भी पानी 5 साल कबल जो है वो दाखिल हुआ था और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े रिहायशी इलाके हैं, मजमूई तौर पर नाला लई में 11 छोटे नाले जो हैं वो शामिल होते हैं रावलपिंडी के, और बताया जाता है कि वहां पर तजावजात कायम की गई हैं, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। क्योंकि वो पहले तो बहुत कुशादा थे वो नाले, लेकिन उन नालों के ऊपर तजावजात कायम करने के बाद वो नाले जो हैं छोटी छोटी नालियों की सूरतें इख्तियार कर गए हैं। और इस वक्त नाला लई की जो सूरत हाल है वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। जो सुबह पानी का जो लेवल था वो ऊपर गया था और 21 फुट तक गया, लेकिन वो अब लेवल जो है कम होकर 6.5 फुट तक पहुंच चुका है। इस वक्त हालात मुकम्मल कंट्रोल पर हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि अगले 6 से 7 दिन जो है वो अहम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मजीद जो बारिशें हैं वो हो सकती हैं। NDMA की जानिब से भी अलर्ट किया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो पैमाना लगाया गया है जो नाला लई के लेवल को चेक करता है, रिकॉर्ड करता है। वासा हुकाम की जानिब से बताया गया है कि इस लेवल पर जो है पानी को चेक किया जाता है, और ये तकरीबन सुबह के वक्त जो था तकरीबन 8 बजे ये लेवल 21 से 19 फुट तक जो था वो बढ़ चुका था। यहाँ पर सायरन बजाए गए और मस्जिदों में ऐलान करवाए गए कि लोग एहतियाती इकदामात उठाएं, यहाँ से अपनी कीमती चीजें जो है वो मुंतकिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर पाक फौज को तलब किया गया। पाक फौज ने यहाँ पर तमाम कंट्रोल संभाला और उसके बाद लोगों को कहा गया कि वो यहाँ से मुंतकिल हो जाएं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हालात जो हैं वो मुकम्मल कंट्रोल पर हैं। बादल तो छाए हुए हैं, बारिश का भी इम्कान है, लेकिन जिला इंतजामिया का कहना है कि जो बताया गया था, अलर्ट जारी किया गया था महकमा मौसमियात की जानिब से कि गुज़िश्ता रात जो है
بہت تیز بارش ہوگی جس کے باعث جو بڑے ریلے ہیں پانی کے وہ نالا لئی میں سے گزر سکتے ہیں، وہ گزر چکے ہیں۔ اب مزید جو 7 سے 8 دن ہیں وہ اہم ہے، دیکھا جائے گا کہ کیا مزید جو جتنی بارشیں ہوں گی کیا یہ نالا لئی اس کو برداشت کر پائے گا یا پھر پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوگا۔ اس حوالے سے بھی جو انتظامیہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اقدامات کر رکھے ہیں ہر قسم کے، اور کوشش کی جائے گی کم سے کم نقصان ہو۔ جی راولپنڈی کی مجموعی صورتحال آپ نے جانی۔ اس وقت آپ کو بتائیں اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں موسلادھار بارش کا پانی ابھی تک گھروں اور پلازوں میں موجود ہے۔ اسی بارے میں تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے آصف نوید سے۔ آصف نوید، بتائیے گا آس پاس کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کس حد تک پانی نکالا جا چکا ہے اور آپریشن کہاں تک پہنچا، جو عوام یہاں پر موجود ہے ان کا کیا بتانا ہے؟ دیکھیں، اس وقت اگر ہم بات کریں تو یہ کافی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں مکمل جو غفلت ہے وہ جو متعلقہ انتظامیہ ہے ان کی ہے، کیونکہ علاج کو فالو نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پانی چڑھتا تھا، اس سے پہلے جو بارش ہوئی تھی اس کا بھی پانی بیسمنٹس میں داخل ہوا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے شور و غل نہیں کیا۔ لیکن آج جو پانی داخل ہوا ہے اس سے نہ صرف جو بیسمنٹس ہیں یہاں پر جو بلند عمارتیں ہیں ان کی بیسمنٹ میں گیا، اس کے علاوہ جو قریبی گھر ہیں ان کی بیسمنٹ میں گیا۔ آج اسی پانی کے باعث ماں بیٹا جو ہے وہ جہاں بھاگ بھی ہوئے، سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ اگر ہم بات کریں یہاں کے حالات کی تو اگر ہم میرے عقب میں دیکھیں، یہ وہ نالا ہے جو بپرا جس نے پانی سارے جگہ پہ پھیلایا۔ بدقسمتی سے اس کو جو ہے نا یہاں پر جو لینڈ مافیا، لینڈ گریپرز ہیں، انہوں نے اس کو تنگ کر دیا۔ اس کا 2 چوڑائی تھی اس نالے کی، لیکن اگر آپ ابھی بات کریں تو یہ چند فٹ رہ گیا ہے۔ یہ تمام تر غفلت متعلقہ انتظامیہ کی ہے۔ CDA کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے نشاندہی کیوں نہیں کی اور کس طرح یہاں پر روڈ کے ساتھ دیواریں بن گئی اور دیوار کے بعد اس نالے کو زمین انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا اور اتنا بڑے نالے کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اس میں پوری گولڈا کی آبادی ہے، مارگلا ہل سے آنے والا پانی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اسلام آباد کا تو موسم ایسا ہے کہ کبھی یہاں پر بارش کم ہوتی ہے اور کبھی بے پناہ بارش ہوتی ہے، جس کی باعث اکثر و بیشتر نالوں میں طغیانی آتی ہے۔ ہمیشہ انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم اس حوالے سے انتظامات کر رہے ہیں اور مشینری لگا دی گئی ہے، صفائی کر دی گئی ہے، لیکن شاید وہ اگر آپ ان حالات کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ صرف آفس میں بیٹھ کر آرڈرز پاس ہوتے ہیں۔ متعلقہ حکام آج جس طرح جاگے ہیں اور بھاگے ہیں، اگر اس سے پہلے جاگتے اور بھاگتے تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا اور یہ جانی نقصان نہ ہوتا۔ لوگوں کا مالی نقصان ہے اس کو تو ریکور کیا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کی بیوی اور جس شخص کا بیٹا اس بارش کے پانی کی نظر ہو گیا، اس کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہم جن کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ازالہ کون کرے گا؟ ہمیشہ دعوے ہی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ نالا چھوٹا کیسے ہو گیا، کیونکہ CDA کے پاس تمام جو ہے اس کے نقشے بھی موجود ہیں، زمین کے بھی تمام جو ان کے پاس عکس بھی موجود ہیں، تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس دور میں ہوئی۔ تو یہ پرائیویٹ سوسائٹیز جب بن رہی تھیں یہاں پر، یہ متعلقہ حکام تھے، انہوں نے کیوں نہیں آ کے اس نالے کے حوالے سے دیکھا اور نالے کو زمین انڈر گراؤنڈ کیا تو کس کی اپروول سے کیا گیا؟ اور جتنی بڑی تعداد میں یہاں پر پانی کا ریلا گزرتا ہے اس کے مقابلے میں یہ نالی دکھائی دیتی ہے۔ جب بھی اگر آج بھی اب جو جس طرح کی بارشوں کا متوقع ہے، اگر مزید بارشیں ہوئی تو یہ پانی جو نکال رہے ہیں دوبارہ داخل ہو جائے گا، تو اس کا ذمہ داری کون لے گا؟ لوگوں کا لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس تھے بیسمنٹس کے اندر، وہ تباہ ہو گئے ہیں اور کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ CDA والے کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، ضلع انتظامیہ کہتی ہے متعلقہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ شاید وہی لوگ ذمہ دار ہیں جن کی جانی مالی نقصان یہاں پر ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے کیمرہ مین پین کر سکیں، یہ دیکھیں، یہ نالا 200 فٹ چوڑا تھا جو اب چند فٹ چوڑا رہ گیا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شاید یہ وہی انتظامیہ ذمہ دار ہے جنہوں نے اس سوسائٹی کو بنانے کی یہاں پر آپ نے درست کہا کہ جس طریقے سے صورتحال آپ بتا رہے ہیں، جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن جو اب نقصان ہوا ہے، جو آس پاس کی صورتحال اب دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آصف نوید کہ ابھی بھی یہاں پر سے پانی نکلنے کا، گزرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ نالا جو ان کے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ 200 فٹ تھا جو کہ چند فٹ رہ گیا ہے۔ آس پاس کی ساری زمین جو ہے وہ الاٹ کر دی گئی ہے اور وہاں پر رہائشی عمارتیں بنا دی گئی ہیں۔ آصف نوید، بہت شکریہ ہمیں صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ادھر لاہور میں گہرے بادلوں کے ڈیرے ہیں، ٹھنڈی ہوا چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، لیکن شہری بارش کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ہما بٹ مزید بتا رہی ہیں۔ لاہور میں گہرے بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کی شدت میں کمی کر دی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی، مگر لاہور میں ابھی بھی بادلوں کے برسنے کا انتظار ہی کیا جا رہا ہے۔ موسم بڑا اچھا ہے، میرے خیال میں خوشگوار ہے، بارش کا بھی ماحول بنا ہوا ہے، چھاؤں ہے، تو میرے خیال میں اب لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ انتظار تو کافی دنوں سے ہے کیونکہ بارش ہوئی نہیں ہے پراپر،
عید پہ ہوئی تھی بس. ان دنوں میں بارش ہونے کی توقع ہے لیکن فی الحال ہو نہیں رہی. اگر بارش ہو جائے گی تو یہی موسم جو ہے بڑا اچھا ہو جائے گا. شہری کہتے ہیں بارش ہو جائے تو موسم مزید اچھا ہو جائے گا, پھر گھر میں مزیدار پکوان بنائیں گے. بچوں کا اس موسم میں ایسے دل کرتا ہے کہ حلوہ پوڑی ہو, کوئی نہاری ٹائپ اس قسم کی کوئی چیز ہو. بارش ہو جائے گی تو موسم کافی اچھا ہو جائے گا اور بیگم سے کوئی فرمائش کریں گے موسم کے حساب سے پکوان کی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. گہرے بادل موسم تو دل فریب بنا رہے ہیں, لیکن شہری کہتے ہیں کہ بارش ہو جائے تو موسم اور بھی اچھا ہوگا. کیمرامین ناصر علی کے ساتھ ہما بٹ, آج نیوز لاہور. پنجاب میں رواں سال 500 سے زائد افراد ڈوب کر زندگی کی بازی ہار گئے. ڈوبنے سے سب سے زیادہ اموات ضلع شیخوپورہ میں رپورٹ کی گئیں. لاہور سے غضنفر خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پرواہی اور ایڈونچر 500 لوگوں کی جانیں لے گیا. ریسکیو 1122 کے مطابق رواں سال صبح پنجاب میں 883 ڈراؤننگ ایمرجنسیز پر رسپانس کیا گیا. ڈراؤننگ ایمرجنسیز میں 500 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لاہور میں سب سے زیادہ 78 ڈراؤننگ ایمرجنسیز رپورٹ ہوئی, جبکہ 34 اموات کے ساتھ ضلع شیخوپورہ سر فہرست رہا. رحیم خان 31, فیصل آباد 30 اور جہلم میں 29 اموات ہوئی. ایڈونچر کے لیے, سیلفی کے لیے اور اپنی ذاتی تھوڑے بہت شوق کے لیے وہاں نہ جائیں, کیونکہ پانی جب بکھرتا ہے اور جب پانی کے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. ریسکیو کے مطابق اٹک, چنیوٹ, خانیوال اور گجرات سمیت مختلف اضلاع میں واٹر ریسکیو آپریشن جاری ہیں. غضنفر خان, آج نیوز, لاہور. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے آج نیوز. بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بتائیں. رحیم یار خان میں عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. سیوریج کا مسئلہ حل نہ کیے جانے پر علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے. یونیلیور پل کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا. متعدد ایمبولینسز گاڑیاں ٹریفک میں پھنس گئیں. رحیم یار خان میں عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. قذافی کالونی میں سیوریج کا پانی گھروں اور مسجدوں میں داخل ہو چکا ہے. سیوریج کا مسئلہ حل نہ کیے جانے پر علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے. یونیلیور پل کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا. متعدد ایمبولینسز اور گاڑیاں پھنس گئیں. میونسپل کارپوریشن, بلدیہ اور ضلع انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی. مظاہرین نے سیوریج کے مسائل کے حل تک احتجاج جاری رکھنے کا اندیا بھی دیا. ضلع بدین کے ٹیل کے علاقوں میں زرعی اور پینے کے پانی کی مصنوعی قلت کے خلاف کاشتکاروں نے پریس کلب کے سامنے دوسرے روز بھی علامتی بھوک ہڑتال کی اور احتجاج کیا. مزید بتائیں گے عمران عباس. دیکھیں, آج دوسرا روز ہے اور بدین پریس کلب کے آگے ٹیل کے کاشتکار بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیل کے علاقوں کو مصنوعی پانی کی قلت کر کے بنجر بنایا جا رہا ہے. یہاں پر کاشتکاروں سے ہم بات کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. آپ میڈیا کے دوستوں کو ہم بہت شکر گزار ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اگر 30 تاریخ تک انہوں نے ہمیں پورا فل سپلائی گیج نہیں دیا تو ہم شہر کو بند کریں گے. ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. جہاں ساری کا بیج لگا ہے, ٹماٹر کا بیج لگا ہے, وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. پانی بالکل نہیں ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر منتخب نمائندے اور انتظامیہ کسی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کے باعث ٹیل کے علاقوں میں مستقل پانی کی قلت ہے. زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اور ان کے بچے جو ہیں پیاسے مر رہے ہیں. تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ٹیل کے علاقوں میں پانی کی فراہمی کی جائے تاکہ آنے والی فصل کو جو ہے وہ کاشت کیا جا سکے اور مزید پریشانی سے بچا جا سکے. ادھر دنیا پور میں انتظامیہ کی منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں, 10 افراد کو حراست میں لے لیا. مزید بتا رہے ہیں چودھری زاہد محمود. جی بالکل, گزشتہ روز آج نیوز نے خبر نشر کی کہ کھانے پینے کی ہر شے عوام کی دسترس سے دور ہوتی جا رہی ہے. سبزیوں سے لے کر گھی, آٹا, چینی, دالیں, ہر چیز کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور چودھری اعتزاز انجم نے دنیا پور شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے, جہاں پر جو ہے نرخ نامے چیک کیے ہیں. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 10 کے قریب جو ہے فروٹ سبزی فروشوں کو گرفتار کیا ہے, جن کو موقع پر ہزاروں روپے کے جرمانے کیے ہیں. جرمانہ کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر نے انہیں 3 روز کے لیے
जेल भेज दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। इसलिए जो है तमाम जो है सब्जी फ्रूट और तमाम जो है खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों से एक दफा फिर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि खाने पीने की अशिया हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा नरखों पर फरोख्त की जाए। और अब आपकी मुलाकात कराते हैं बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम बासलाहियत अफराद से। मियां वाली के 8 दोस्त महरूमी को कमजोरी नहीं समझते, ये हम जमात भी हैं। इशारों की जुबान में अपनी महफिल सजाते हैं, व्हाट्सएप का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। दाऊद खेल से खालिद अशफाक मजीद बताएंगे। जिला मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम 8 नौजवान जो क्लास फेलोज भी हैं और गहरे दोस्त भी, जो दुख सुख की हर घड़ी में व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए इकट्ठे हो जाते हैं और इशारों की जबान से अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं। इनका ये बताना है कि हमारे एहसासात और जज्बात के इजहार के लिए हमें किसी का मोहताज न होना पड़े, तभी हमने ग्रुप बनाया जिसमें वो हर मौका पर इकट्ठे हो जाते हैं और सब दुख सुख शेयर करते हैं। ये भी बताता चलूं कि ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और इनको भी उतना ही हक है जितना कि एक आम आदमी का इस सोसाइटी में हक है। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएं कि बन्नू में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया तवील हो गया है। शहरी गर्मी से बिलबिला उठे हैं। मैट्रिक और इंटर के जारी इम्तिहानात में भी तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ा। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद नौमान। जी बिल्कुल, बन्नू शहर और गिरदुनवा में एक तरफ शदीद गर्मी और हबस का राज है तो दूसरी तरफ पेस्को की तरफ से जो है गैर एलानिया और बेतहाशा लोड शेडिंग और ट्रिपिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को इंतहाई ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ इस बिजली लोड शेडिंग और ट्रिपिंग की वजह से जो है घरों में खवातीन को उमूर खानादारी में मसाइल का सामना है, तो दूसरी तरफ कारोबारी तबका भी जो है मुतासर हुआ है। इसी तरह अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में भी जो है लोड शेडिंग की वजह से बच्चों को पढ़ाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर जो है कई बच्चे जो है वो बेहोश भी हो जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे मालूम करेंगे कि बिजली लोड शेडिंग कितनी होती है और इससे लोगों को क्या मुश्किलात हैं। जी मैं आपको ये बता दूं कि लोड शेडिंग इस वक्त न सिर्फ बन्नू बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला बन गया और ये एक ऐसा मसला है जिससे पाकिस्तान के सारे अवाम मुतासिर हो। इसी तरह स्कूलों में भी एक तरफ इंटर के इम्तिहानात हो रहे हैं, तालीमी सरगर्मियां भी जारी है, वहाँ पर भी स्टूडेंट को जो है सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत जो है लोड शेडिंग की दौरानिये में कमी लाए और ट्रिपिंग का जो सिलसिला है वो भी बंद करें। जी वादी सवात में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज्यादातर पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी और सयाह पेट्रोल के हुसूल के लिए लंबी कतारों में ख्वार होने लगे। मजीद बताएंगे अनवर अंजुम। जी बिल्कुल, स्वात भर में पेट्रोल का बहरान बदस्तूर जारी है और स्वात की जिला भर के ज्यादातर पंप्स में पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर बाज इलाकों में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है तो वहां पर पेट्रोल के हसूल के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएं कि भलवाल का वाहिद फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहमद सागर। इस वक्त मौजूद हूँ भलवाल के फैमिली पार्क में, जिसे बल्दिया भलवाल ने लाखों रुपए खर्च करके भलवाल के शहरियों की सैर तफरी के लिए कायम किया है, लेकिन ये गुनागू मसाइल का शिकार है। यहाँ सैर करने के लिए आने वाले शहरियों से बात करते हैं, उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजा एक पार्क बने भलवाल दे विच, इत्थे सफाई का कोई इंतजाम नहीं, इतना बड़ा घाह उगया पिया, बेंच टुटे पे ने, रंग उखड़िया पिया, झूला जदों चलदा है ओदी पूरे सुलेमानपुरे च आवाज आ रही है गड़ां गड़ां दे नां ते, बाथरूमां नूं ताले लगे ने, गेट तो इंटर हो गई है ते सज्जे खब्बे रेड़ियां खलोतियां ने। पार्क बनया भलवाल च, छापर ही छापर पे ने, गंदगी पई है, वाशरूम बंद ने, ताश इत्थे चल रही है, कोई इत्थे इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर रही। पार्क बहुत अच्छा बना है पर यहाँ पर सफाई का इंतजाम नहीं है, हर तरफ गंदगी के ढेर हैं, जो झूले वगैरह हैं वो भी खराब पड़े हैं, जो शेड हैं वो भी टूटे फूटे हैं, बेंच तमाम टूट चुके हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर सफाई, बैठने के इंतजामात और दीगर मामलात के हवाले से इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है। जरूरत इस समय की है कि इंतजामिया इन मसाइल को दूर करने की तरफ तवज्जो दे। हालिया में तंदूर मालकान की मनमानियां जारी हैं। गैर मयारी आटे से तैयार नान और रोटी जायद नर्ख पर बेचे जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं तनवीर हुसैन साबिर।
बिल्कुल हालिया में तंदूर मालकान ने नान और रोटी की कीमत में औसत इजाफा कर दिया है। सरकारी नरफनामे के मुताबिक 100 ग्राम की रोटी 8 रुपए की है और बाद तंदूर मालकान ने 100 ग्राम से कम वजन की रोटी 12 रुपए और सादा नान 15 से 20 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। और नान भाई भी नान के नाम पर आवाम को कागज की तरह हल्के फुल्के नान महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जो कि कुछ ही देर में सूख कर पापड़ की तरह हो जाते हैं। तंदूर की रोटी और नान का वजन करवाया जाए और आटे की क्वालिटी को चेक किया जाए तो असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारक अली बसरा से अपील की है कि तंदूरों पर रोटी नान के वजन और इस्तेमाल होने वाले आटे की क्वालिटी को चेक करके गफलत बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और नान रोटी की मुकर्रर नरफनामों में दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि शहरी और तंदूर मालकान कोरोना SOPs को भूल गए हैं। जी आज 5 में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज न्यूज।